السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین امام المتقین قائد المجاہدین رحمۃ للعالمین وآلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کا مختصر تذکرہ سے ہم فیضیاب ہو رہے ہیں، اور آج ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے سال کے اہم اور واقعات اور نکات پر انشاءاللہ تعالی ہم سنیں گے اور سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو یہ سب ہم سن چکے ہیں کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو ایمان لانے پر کفار مکہ و مشرکین مکہ ستایا کر رہے تھے، ظلم کے پہاڑ ان پر توڑے جا رہے تھے، اور جب مسلمانوں نے اللہ کے حکم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ہجرت شروع کی تو ان کے خلاف پھر کارروائیاں کی جانے لگی۔ جو لوگ ہجرت کر جانا چاہتے تھے ان کو بھی انہوں نے ستانا شروع کیا، بارڈرز پر ستایا کرتے تھے، اور نہ صرف یہ بلکہ وہ مدینہ کا جو ایک منافق تھا، مشرک تھا، جس کو عبداللہ بن ابی کہا گیا ہے تاریخ میں، اس کو ایک خط بھی لکھا کہ آپ لوگوں کے یہاں ہمارے کچھ لوگ آئے ہیں، آپ نے ان کو پناہ دے رکھی ہے، اس لیے ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ان سے لڑائی کرے یا پھر انہیں نکال دیں اپنے شہر سے، یا پھر ہم پوری فوج کے ساتھ مدینہ شہر پر حملہ کریں گے اور پھر سب کو قتل کریں گے اور وہاں کی عورتوں کی عزتیں پامال کر دیں گے۔ اس طریقے کا دھمکی کا خط عبداللہ بن ابی کو لکھا گیا۔ عبداللہ بن ابی جو کہ منافق تھا، وہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ بغض رکھا کرتا تھا، وہ فوراً کیا کیا، کفار سے جو کہ مکے کے تھے ان سے مل گیا، اور پھر اس کے بعد وہ لوگ یہ دھمکی اتنے مؤثر طریقے سے دے رہے تھے کہ قریش کی چالوں اور برے ارادوں کا علم مسلمانوں کو ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ رات میں جاگتے ہوئے گزارنا پڑتا، اور صحابہ اکرام کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ آرام فرما ہوتے تو صحابہ اکرام پہرا دیتے۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث شریف میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین فرماتی ہے کہ مدینہ آنے کے بعد ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ رہے تھے اور فرمایا کاش آج کی رات میرے صحابہ میں سے کوئی صالح آدمی میرے یہاں پہرا دیتا، یعنی کہ آپ آرام فرمانا چاہ رہے تھے لیکن اتنی تھکن کے باوجود بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جاگ رہے تھے، سارے مدینے پر آپ کی پرنور نگاہ تھی، اور پھر جب آپ آرام فرمانا چاہ رہے تھے تو آپ نے یہ الفاظ کہے، اور دربار رسالت حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ الفاظ کا نکلنا ہی تھا کہ ام المومنین فرماتی ہے کہ ابھی ہم اسی حالت میں تھے کہ ہمیں ہتھیار کی جھنکار کی آواز سنائی پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون ہے؟ جواب آیا سعد بن ابی وقاص۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے آنا ہوا؟ تو وہ بول اٹھے یا رسول اللہ، میرے دل میں آپ کے متعلق خطرے کے اندیشے پیدا ہوئے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں پہرا دینے آ گیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دعا دی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمانے لگے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ پہرے کا انتظام کچھ راتوں سے مخصوص نہیں تھا، بلکہ یہ مسلسل مدینہ طیبہ کا عالم تھا کہ صحابہ اکرام کو پہرا دینا پڑتا تھا، راتیں جاگ کر گزارنا پڑتا تھا۔ تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہرا دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ یعصمک من الناس، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا، لوگوں کے شر سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے کہا کہ لوگوں واپس جاؤ، اللہ عز و جل نے مجھے محفوظ کر دیا ہے کہ لوگوں کے شر سے اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت عطا فرمائی ہے۔ اور پھر یہ جو خطرہ تھا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حد تک نہیں تھا بلکہ سارے مسلمانوں کے لیے بھی تھا۔ حضرت ابی بن کعب سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے رفقا مدینہ تشریف لائے اور انصار نے انہیں اپنے یہاں پناہ دی تو سارا عرب ان کے خلاف متحد ہو گیا۔ چنانچہ یہ لوگ یعنی کہ مسلمان ہتھیار کے بغیر رات نہیں گزار سکتے تھے اور نہ ہتھیار کے بغیر صبح کرتے تھے، یعنی کہ دن رات
ایک پر خطر ماحول تھا، کب ادھر حملہ ہوگا کب ادھر سے حملہ ہوگا، اس عالم میں مسلمان زندگی گزار رہے تھے۔ تو اس وقت، ایسے وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کو یہ اجازت دی، جو کہ قرآن مجید میں نا کی آیت مبارکہ ہے کہ جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں بھی جنگ کی اجازت دی گئی، کیونکہ وہ مظلوم ہے اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ اب تک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت مرحمت نہیں فرمائی تھی، مسلمان اپنے ہاتھ روکے ہوئے تھے، لیکن یہ مسلسل جو جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے مدینہ طیبہ پر، مکہ مکرمہ سے یہاں نکل کر آئے تھے، اور پھر مدینہ طیبہ پر بھی یہی عالم، تو اللہ تعالیٰ نے اب مسلمانوں کو اجازت مرحمت فرمائی کہ وہ بھی جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ جس طریقے سے ان سے جنگ کی جا رہی ہے، ان کو بھی اجازت دی گئی ہے کہ وہ بھی جنگ کے لیے تیار رہے اور ان کا جواب دے۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ جنگ کس لیے کی جا رہی ہے۔ جنگ جو کی جا رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جنہیں ہم اگر زمین میں اقتدار سونپ دے تو کیا کرنا ہے، وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے یہ اجازت ملنے کے بعد مسلمانوں نے اب اپنے دفاع کے لیے سوچنا شروع کیا، اور یہ اس کے بعد 2 ہجری میں غزوہ بدر کا معرکہ پیش آیا، اور جس کو بدر کبریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اور غزوہ بدر جو کہ پہلی فیصلہ کن جنگ تھی مسلمانوں اور مشرکین کے کافروں کے درمیان، منافقوں کے درمیان، لیکن اس سے پہلے بھی کئی سریات ہوئے، اور جو کہ چھوٹی موٹی جھڑپیں تھی، جس میں خون خرابہ تو نہیں ہوا، دونوں فریقین یعنی دونوں جانب سے کسی کو بھی جان گنوانا نہیں پڑا تھا، لیکن سریات برابر ہوتے رہے تھے۔ اور 2 ہجری میں تو وہ معاملہ پیش آیا کہ اس کے لیے مسلمانوں کو جنگ کے لیے نکلنا ہی پڑا۔ اور اس وقت جو منظر تاریخ میں کھینچا گیا ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ بدر ایک قریے کا نام ہے، یا پھر ایک کنویں کا نام ہے، چشمے کا نام ہے، جو کہ مدینہ طیبہ سے 193 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، یعنی کہ تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے پر بدر کا مقام واقع ہے۔ اور ہجرت کے دوسرے سال 12 رمضان المبارک کو ہفتے کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 313 صحابہ اکرام کے ہمراہ مدینہ منورہ سے آپ اس مقام کے لیے روانہ ہوئے، کیونکہ یہ اطلاع تھی کہ وہاں پر کفار کا ایک قافلہ گزرنے والا تھا، اور پھر کفار مدینہ طیبہ پر حملے کے لیے تیاری کر کر آ رہے ہیں۔ یہ اطلاعات کی وجہ سے مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمانڈ میں وہ نکلے، جن کی تعداد 313 تھی، اور جن میں 60 مہاجر تھے اور 253 انصار تھے۔ اور پھر یہاں پر دیکھیے مسلمانوں کے پاس جو چیزیں تھی، صرف 3 گھوڑے تھے۔ 313 صحابہ اکرام ہیں، ان کے پاس صرف 3 گھوڑے ہیں اور 70 اونٹ ہیں، اور باقی تمام صحابہ پیدل چل رہے تھے۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ 3 صحابہ ایک ایک اونٹ مقرر کر لے، یعنی کہ ایک فاصلہ متعین کر لیں کہ اتنی منزل تک، اتنے فاصلے تک ایک کوئی جو ہے اونٹ پر سواری کرے گا اور باقی پیدل چلے گے، پھر کوئی سواری کرے گا پھر وہ پیدل چلے گا۔ اس طریقے سے باری مقرر کر کر سوار ہونے کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا۔ اور وہ رسول جو مساوات کا درس دینے کے لیے دنیا میں تشریف لائے، آپ نے خود عملی نمونے کے طور پر آپ بھی کوئی سواری کو اپنے لیے خاص نہیں فرمایا۔ اللہ کے حبیب ہے، 2 جہاں کے سرکار ہے، لیکن پھر بھی آپ جو غزوے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو اسی طریقے سے جس طریقے سے تمام صحابہ کو آپ نے احکامات ارشاد فرمائے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں جو یہ نورانی قافلہ جا رہا تھا، ان کا مقصد یہ تھا کہ حق کا پرچم بلند کیا جائے، عدل و انصاف اور مساوات کا درس عام کیا جائے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو باطل پرست تھے، جو مسلمانوں سے مقابلے کے لیے آ رہے تھے، ان کے پاس کیا کیا قوتیں تھی، عسکری قوتیں، فوجی طاقتیں ان کے پاس جو تھی، وہ میدان بدر پہنچنے تک ان کی تعداد 1000 تھی۔ یہاں پر 313 ہے، وہاں پر 1000 ہے، یعنی کہ انٹو 3 ہے، سمجھے 3 گنا زیادہ ان کے پاس افراد کی قوت ہے۔ اور تو پھر دوسری طرف جانور یعنی کہ سواری کا یہ معاملہ ہے کہ یہاں پر صرف 3 گھوڑے ہیں مسلمانوں کے پاس، اور کفار کے پاس 100 گھوڑے ہیں۔ اور پھر
ان کے پاس کئی لوگوں کے پاس ذرہ بختر ہے جن سے وہ اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے تھے، اور مسلمانوں کے پاس تو بہت ہی کپڑے بھی برابر سے نہیں تھے، ان کے پاس پیوند کے کپڑے تھے، اور ان کی جو تلوار رکھنے کی مین تھی وہ بھی بہت پھٹی پرانی تھی، اور بعض کی تلواریں بھی تو زنگ آلود تھیں، لیکن یہ قافلہ اللہ کے حکم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنی جان ہتھیلیوں میں لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نکل پڑا میدان بدر میں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے رہے۔ آپ جب دعا فرما رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، یاد کرو جب آپ فریاد کر رہے تھے تو اللہ نے آپ کی فریاد سن لی اور یہ ارشاد فرمایا، یقیناً میں تمہاری 1000 فرشتوں کے ذریعے مدد کروں گا جو پے در پے آنے والے ہیں، یعنی ایک کے بعد ایک دیگرے فرشتے آئیں گے اور مسلمانوں کی وہ لوگ فرشتے مدد کریں گے۔ بظاہر مسلمان اتنے کمزور ہے اور ان کے پاس خورد و نوش کے سامان بھی نہیں ہے، ہتھیار بھی نہیں، سواری بھی نہیں، لیکن اللہ کی نصرت ان کے ساتھ ہے۔ تو پھر یہی بات ہم کو بتاتی ہے کہ انسان کی جو روحانیت ہوتی ہے، جو ان کے جو ایمان کی منزل ہوتی ہے، ان کا جو اخلاص ہوتا ہے، اس کی وجہ سے نصرت الہی مل جاتی ہے، جس کی وجہ سے کامیابی مل سکتی ہے، چاہے سامنے دنیا کی کتنی طاقت رہے، قوت رہے، لیکن اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت جب آ جاتی ہے تو پھر یہ الحمدللہ کامیابی دلا سکتی ہے۔ اور اس معرکہ حق و باطل کا، یعنی کہ پہلا جو معرکہ تھا، مقابلہ تھا حق کا اور باطل کا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیابی سے ہمکنار کیا اور باطل کو شکست ہوئی، اور کفار کے 70 افراد مارے گئے تھے اور 70 قیدی بنا لیے گئے تھے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا تذکرہ فرمایا، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم بے، تو اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار رہو، جب آپ مومنوں سے فرما رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور وہ تم پر فوراً حملہ آور ہو جائے تو تمہارا رب 5000 نشان زدہ فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نصرت شامل حال رہی، اور مجاہدین کا جوش اور ولولہ یہ ایک الگ داستان ہے، انشاءاللہ پھر کبھی، بلکہ اس سے قبل غزوہ بدر پر ایک خطاب ہو چکا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اس کا اہتمام انشاءاللہ اللہ کی اذن سے ہوگا۔ اب یہاں پر میں بات مختصر کرتے ہوئے آگے بڑھتی ہوں کہ اس معرکے میں اللہ تعالیٰ کی بہرحال مدد اور نصرت شامل حال رہی اور مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہوئی، اور میدان بدر میں جو قیدی پکڑے گئے تھے ان کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قیام و تام کا ان کا انتظام فرمایا، اور ان قیدیوں کو، چونکہ وہ 70 قیدی تھے اور وہ حالات میں جن حالات سے مسلمان گزر رہے تھے، معاشی حالت ٹھیک نہیں تھی، تو 70 قیدیوں کو ایک جگہ رکھ کر کھانے پینے کا انتظام کرنا بہت مشکل کام تھا، تو لہٰذا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کے درمیان ان قیدیوں کو تقسیم فرما دیا، اور آپ نے حکم دیا کہ ان کے کھانے اور آرام کا اچھی طریقے سے لحاظ رکھا جائے۔ چنانچہ ایک قیدی جو بعد میں اسلام قبول کیے، وہ انہوں نے کہا کہ جب مجھے ایک انصاری صحابی کے حوالے کیا گیا تو انہوں نے مجھ سے اتنا اچھا سلوک کیا اور ایک عظیم مثال بنا دی کہ وہ صحابی اپنے اور گھر والوں کے لیے کھجور کے ساتھ کھجور کے کچھ حصوں پر اکتفا فرما لیتے، یعنی کہ کچھ کھجور کھا کر وہ زندگی گزار لیتے، اپنا وقت گزار لیتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے پیش نظر قیدی کو روٹی کھلاتے، اور وہ انہیں روٹی کھانے کے لیے جب اصرار کرتے تو وہ ہرگز روٹی نہیں کھاتے۔ تو اس طریقے کا معاملہ صحابہ اکرام نے کیا، اور بعض جگہ یہ بھی آیا ہے کہ جب قیدی مسلسل اصرار کرتے تھے کہ گھر والوں کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر کہ نہیں، جب تک آپ نہیں کھائیں گے ہم بھی نہیں کھائیں گے، تو صحابہ اکرام اپنے گھروں کے چراغ گل کر دیا کرتے تھے، چراغ کو بجھا دیا کرتے تھے، کہ تاکہ وہ یہ نہ دیکھ سکے کہ گھر والے تو کھانا نہیں کھا کر قیدی کو کھلا رہے ہیں، اور وہ اپنے اندر شرمندگی محسوس نہ کرے۔ اس خیال کے ساتھ صحابہ اکرام اپنے چراغ کو بجھا دیا کرتے تھے اور ان کے کھلانے کا انتظام فرماتے تھے۔ تو
इस तरीके से ये हुस्न सलूक के को देखकर कैदी इस्लाम कबूल किए। और फिर कई जगह हमको ऐसे वाक़यात मिलते रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह तारीख़ इस्लाम में, उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, सीरत खुलफाए राशिदीन में। तो अल्हम्दुलिल्लाह तारीख़ इस्लाम में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे में हमको ये ऐसे कई ज़र्रीन वाक़यात नज़र आएंगे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से और सहाबा इकराम और दीगर मुसलमानों की जानिब से इख्तियार किए गए बेहतरीन सलूक से मुतासिर होकर लोगों ने इस्लाम कबूल किया। और दुश्मनान इस्लाम ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि इस्लाम तलवार के ज़ोर से फैला है, तो चाहिए कि इस्लाम की तारीख को हम अच्छी तरीके से जानें और अपनी औलाद को भी इससे रुशनास करवाएं। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनको अल्लाह ताला ने आने वाले हालात के मुतालिक खबर आगाह कर दिया था। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक को जमीन पर रखकर इरशाद फरमाया कि ये फलां शख्स की हलाकत की जगह है। यानी कि आपने पिन पॉइंट कर दिया था कि कुरैश का फलां सरदार इस मुकाम पर मरकर गिरेगा, ये फलां शख्स की हलाकत की जगह है। फिर हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ्फार के मरने की जिस जगह निशानदेही फरमाई थी, किसी की लाश उस जगह से थोड़ी भी आगे नहीं पाई गई। तो इसके बाद हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे बदर से फारिग हुए तो जिब्रील अलैहिस्सलाम सुर्ख घोड़ी पर सवार थे, जंगी लिबास पहने हुए हैं और आपके हाथ में नेज़ा है, और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक अल्लाह ताला ने मुझको आपकी खिदमत में भेजा है और ये हुक्म फरमाया है कि मैं आपके पास से उस वक्त तक ना जाऊं जब तक आप मुझसे राजी ना हो जाएं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने दरियाफ्त किया कि फरमाइए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप मुझसे राजी हैं? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ मैं राजी हूँ। तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम वापिस हुए, यानी कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत लेकर जब अल्लाह ताला के ने जो हुक्म दिया था उसकी तामील फरमाई। और इसी 2 हिजरी के अहम वाक़यात में हम देखते हैं सीरत तैयबा में कि रोज़ों की फर्जियत का भी हुक्म आया। रोज़ा इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक बड़ी इबादत है, अजीम रुकन है। हिजरत के दूसरे साल ही माह शाबान में रमज़ान के रोज़े फ़र्ज किए गए। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह आइंदा जो माह हमारी ज़िंदगियों में इंशाअल्लाह आएगा वो शाबान का ही महीना होगा। उसी महीने में रोज़े फ़र्ज किए गए जिस के अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 183 के ज़रिए हुक्म फरमाया कि ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। और फिर सूरह बकरा की एक और आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने रमजान के मुतालिक इरशाद फरमाया कि रमजान वो महीना है जिसमें कुरान पाक नाजिल किया गया और इस हाल में कि वो लोगों के लिए हिदायत है और इसमें हिदायत वाली और हक व बातिल के दरमियान तमीज करने वाली रोशन दलीलें हैं। तुम में से जो कोई इस महीने को पाए वो इसके रोजे रखे। इस तरीके से रोजे फर्ज किए गए और रोजे के फवायद भी बहुत ज्यादा हैं, जहाँ पर माशराती फवायद हैं, तिब्बी व साइंसी फवायद भी हैं, यानी कि सोशल इसके बेनिफिट्स भी हैं और फिजिकल बेनिफिट्स हैं, यानी कि हेल्थ वाइज बेनिफिट्स हैं। और दूसरे जो अहम अहम इसका फायदा है वो रूहानियत के फायदे हैं, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स हैं। इस तरीके से रोजा इंसान को कई तरीके से फायदे देता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अपनी सेहत को अच्छी करना हो तो रोजे रखो। और एक अहम वाकया जो 2 हिजरी में पेश आया वो है तहवील किबला का, यानी कि किबले की तब्दीली का, जो कि माह रज्जब में ही हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम माह रज्जब से ही गुजर रहे हैं। तो तमाम इबादतों में एकसानियत होने के लिए, इत्तेहाद का दर्ज देने के लिए अल्लाह ताला ने इबादतों के लिए एक सिमत इख्तियार करने का हुक्म फरमाया कि
دنیا میں مسلمان جدھر کہیں بھی ہو ایک سمت کی طرف اپنا رخ کر کر عبادت کرے، نماز پڑھیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک آپ مکہ مکرمہ میں قیام فرما رہے، کعبۃ اللہ کی جانب اس طریقے سے آپ رخ انور فرمایا کرتے کہ کعبۃ اللہ آپ کے سامنے ہوتا اور سمت بیت المقدس کی طرف ہوتی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے ہجرت کے بعد بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی، کیونکہ اب آپ کے سامنے جیسے کہ مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ سامنے تھا، یہاں پر نہیں تھا، یہاں پر سیدھے بیت المقدس کی طرف رخ کر کر آپ نماز ادا فرمایا کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ کعبۃ اللہ کو قبلہ بنایا جائے، اور یہ اللہ نے جس کو اپنا گھر ٹھہرایا ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ خواہش تھی، اور بار بار آپ دعا فرماتے اور اپنا چہرے انور آپ بار بار اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے یعنی رجب کو، یعنی کہ 15 رجب کو پیر کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کہ مسجد بنی سلمہ میں نماز ظہر کی امامت فرما رہے تھے، عین حالت نماز میں وحی الہی آئی کہ آپ اپنا رخ انور کعبۃ اللہ کی جانب کر لیں، جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 میں آیا کہ ہم بار بار آپ کے چہرے انور کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو اس قبلے کی طرف متوجہ کرتے ہیں جس کو آپ پسند فرماتے ہیں۔ مولانا ضیاء الدین نقشبندی صاحب کا شعر ہے، ان کی مرضی کا خدا رکھتا ہے کس درجہ لحاظ، ان کی مرضی کا خدا رکھتا ہے کس درجہ لحاظ، قبلہ تبدیل کیا چہرہ جو اٹھتا دیکھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت نماز ہی میں اپنا رخ انور بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی جانب کر لیا، اور آپ کی اقتداء میں جو نماز پڑھ رہے تھے صحابہ اکرام، انہوں نے بحالت نماز آپ کی اتباع میں کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ کر لیا۔ چونکہ اس مسجد میں ایک ہی نماز دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے ادا کی گئی، اس لیے اس مسجد کو قبلتین کہا جاتا ہے، مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے صحابہ اکرام کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حال کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عین حالت نماز میں آپ اللہ تعالیٰ کا حکم آتے ہی آپ بھی عمل فرما ہوتے ہیں، اور آپ کی اتباع میں اطاعت میں صحابہ اکرام عین حالت نماز میں اپنے ڈائریکشن چینج کرتے ہوئے کس طریقے سے ایمانی کے یعنی کہ مکمل ہونے کا ثبوت دیا ہے کہ اطاعت کس طریقے سے کی جاتی ہے، ادھر ہے تو ادھر ہے، ادھر ہے تو ادھر ہے، بس یہ کیفیت صحابہ اکرام کی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ان کی زندگیوں کا مقصد تھا، اور حالت نماز میں بھی اتباع کی یہ جھلک اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بتا دی کہ ایسے ماننے والے، ایسے فالوورز جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے، دنیا کے کسی لیڈر کو ایسے فالوورز نہیں ملے، دنیا کے کسی بادشاہ کو ایسی فوج نہیں ملی جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کرام کی جماعت کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اور انہی دنوں میں یعنی کہ 2 ہجری کے اہم واقعات میں اور ہے عید الفطر کے دن منانے کے احکامات آئے۔ دین اسلام نے خوشی و مسرت کے مواقع مقرر فرمائے تاکہ انسانی معاشرہ خوشحالی کی زندگی بھی بسر کرے۔ ہجرت کے دوسرے سال رمضان المبارک کے روزوں کا حکم نازل کیا گیا، اور رمضان کے اختتام پر 1 شوال کو عید منانے کا حکم فرمایا گیا۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، روزوں کی گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت فرمائی تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی وجہ سے روزے پورے کیے، پورے گنتی مکمل کیے روزوں کی، تو اس پر اترانا نہیں ہے، نفس کو موٹا کرنا نہیں ہے کہ ہم نے تو اتنے پورے روزے رہ لیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہاں پر شکر کرنا ہے کہ اللہ کی ہدایت کی وجہ سے، اللہ کی ہدایت کی وجہ سے ہم نے یہ روزے رہے اور اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اسلام کی جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عز و نیاز اختیار کرنے کا ہم کو درس دیتی ہے، اور انسان کے اندر سے میں
کا جو تصور ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کی تعلیمات ہم کو دی جاتی ہے کہ تمہارا اس میں کچھ نہیں ہے، یہ سب اللہ کی توفیق کی وجہ سے تھا۔ اور جب بندہ روزے بھی پورے کرتا ہے تو اس وقت یہ کہتا ہے اللہ ہی بہت بڑا ہے، اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کرتا ہے۔ یہی نعرے تکبیر لگاتے ہوئے بندہ عیدگاہ کی طرف جاتا ہے تاکہ پھر اللہ کا شکر ادا کرے کہ وہاں پر شکرانے کے طور پر عید الفطر کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ اور پھر یہیں پر رمضان المبارک کے مہینے کے موقع پر عید الفطر کے احکامات بتائے گئے کہ کس طریقے سے صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ مالدار صاحب نصاب شخص پر واجب قرار دیا گیا، چونکہ معاشرے کے غریب و نادار افراد اپنی تنگ دستی و محتاجی کی وجہ سے عید کی خوشیاں منانے سے محروم نہ رہ جائیں، اسی لیے مالدار اور متمول لوگوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ ان مسرت والے لمحات میں تنگ دست افراد کو اپنی خوشیوں میں شریک کر لے اور اسلام کے الفت یعنی کہ باہمی محبت و الفت کے پیغام کو عام کریں، اس کو عملی طور پر بجا بھی لائیں۔ مالدار افراد پر غریبوں کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ فطر ادا کرنا واجب قرار دیا گیا۔ اور اسی سال زکوٰۃ کی بھی فرضیت کے احکامات آئے۔ تو دیکھیے کہ مدینہ منورہ میں ایک سال معاشرے کی تشکیل پا رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر احکامات کا نزول فرماتا ہے کہ کس طریقے سے ایک اسلامک سوسائٹی بننی ہے۔ یہاں پر روزوں کی فرضیت آئی ہے، صدقہ فطر کی فرضیت آئی ہے، زکوٰۃ کی آئی ہے، کئی احکامات جو ہیں وہ مدینہ منورہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کیے کہ تمہاری طرز زندگی اب اس طریقے سے ہونی چاہیے۔ مکے میں جب تک تھے جب یہی چل رہا تھا کہ تم کو عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت اور رسالت پر تم کو اپنا یقین کو جمانا ہے، بت پرستی سے باز آنا ہے۔ یہ 13 سال تک اللہ تعالیٰ نے مسلسل ایسا کئی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے ذریعے نصیحتیں انسانوں کو کی۔ پچھلی اقوام کی عبرتناک واقعات یاد دلا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو توجہ دلائی، ان کو تنبیہ کی، اور پھر دوزخ کی اور جہنم کی ہولناکیوں کے تذکرے کے ذریعے انسانوں کو آگاہ کیا کہ اگر تم بات نہیں مانو گے تو آخرت میں یہ خطرناک انجام ہونے والا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب یہاں پر مدینہ منورہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک سال اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ تمام احکامات نازل فرمائے جس کے ذریعے سے انسان کی خود کی بھی اصلاح ہوتی ہے، خود کا بھی تزکیہ ہوتا ہے اور معاشرے کی بھی اصلاح ہوتی ہے، اور باہمی محبت اور الفت کے ساتھ امن اور بھائی چارگی کے ساتھ ایک معاشرہ ترتیب پاتا ہے جس میں ایک دوسرے سے کسی کو خوف نہیں ہوتا ہے بلکہ محبت رہتی ہے اور ہر کوئی اپنے سکھ اور چین کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے۔ اسی لحاظ سے مالداروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کیا کہ 2 ہجری کا اہم واقعہ ہے یہ بھی زکوٰۃ کے حکم کے نازل ہونے کا، کہ زکوٰۃ کے حکم پر عمل کرنے سے جہاں زکوٰۃ دینے والے شخص کے مال میں برکت ہوتی ہے وہیں زکوٰۃ حاصل کرنے والے غریب افراد کی حاجت براری بھی ہوتی ہے۔ اور زکوٰۃ دین اسلام کا بھی ایک اہم رکن ہے اور اس کی تاکید بہت زیادہ آئی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے بڑے اجر اور ثواب کی بشارت بھی ہے، اور ادا نہ کرنے والوں پر سخت وعید بھی آئی ہے کہ ادا نہ کرنے پر کیسا ان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ یہاں پر ہم نعوذ باللہ کو یہ سوچیں کہ زکوٰۃ نہ دے کر ہم اپنا مال بچا لے سکتے ہیں، فی الوقت آخرت کی پکڑ ہوگی، ایسی بات نہیں ہے۔ دنیا میں بھی بڑی سخت پکڑ آتی ہے۔ میرے والد بزرگوار یہ بتاتے تھے کہ مسلمانوں کی زوال کا اہم سبب یہ بھی رہا کہ یہ زکوٰۃ سے غفلت کیا کرتے تھے، تو جو زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی ہے ان کا مال ضائع کر دیا جاتا ہے، اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں ان کے مال میں برکت ہوتی ہے اور آخرت کا ثواب اور سزا تو الگ بات ہے۔ تو اس طریقے سے دنیا کو ایک ایسا میسج دیا گیا کہ اسلام وہ مذہب ہے جو غربا کا بھی خیال رکھتا ہے، اور مالداروں پر یہ واجب کر دیا کہ ایک نصاب کو پہنچنے کے بعد یعنی ایک مال کی ایک خاص مقدار تمہارے پاس جب جمع ہو جائے تو ایسا نہیں ہے کہ تم ڈھیروں مال اپنے پاس رکھ لو اور غربا کا خیال نہ کرو، اس سے اسلام منع کرتا ہے اور 2.5% زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو تمام احکامات پر صدق دلی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔